یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کوئی وسلم علیہ یا حبیب اللہ سیدنا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب سيدنا حسين وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم پڑھتے اگر درود تو پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے صلی علی سیدنا مولانا مدنی عربی ہے وہ میرا میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے رحمت محمد ختم رسول ہے صدقہ نام نبی دا صدقہ ٹل جا دے کربلا دکھیا دا آسرا ہے سوہنا مدینے والا دکھیا دا آسرا ہے حاضر ہے جدے جوت فکردا حاضر ہے جدے دولت فکردا سرکار توجہ لے کے ساحل کی طرف پھر مجھے طوفان گیا لے کے ساحل کی طرف پھر مجھے طوفان گیا پتنا دین موجوں کا کیا کام تمام یا نبی کہیں نہ چاہا تھا کہ طوفان صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے وہ سبا پکار ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار اس انداز میں یہ کلام پیش کرے تھے اس قطعے کے ساتھ میں دعوت دوں گا علیہ السلام کے مشہور معروف صنفات کو شاعر نے کہا کہ یا رب میری دعا کو درجہ قبول ملے یا رب میری دعاؤں کو درجہ قبول ملے میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے مجھے حر کے مقدر پہ رزق آتا ہے ساتھ بھائی مجھے حر کے مقدر پہ رزق آتا ہے جسے سیدہ زہرا کے سارے پھول ملے جسے سیدہ زہرا کے سارے پھول ملے اسی خیال کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے مشہور و معروف صدقہ میری مراد جناب محمد سعد صاحب سے دعائیں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کرام پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ہو تو کاسا پڑا سجدہ ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجدہ
کی چوکھٹ ہونٹوں کا ہی پڑا سجتا کیونکہ در بڑا ہو در بڑا ہو بیکاری کھڑا سجتا ہے در بڑا ہو در بڑا ہو تو بیکاری کھڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ وہ تو غازہ ہی پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ وہ تو غازہ ہی پڑا سجتا ہے اور ایسا ہے غلامی پہ غرور ایسا تو لازم ہے غلامی پہ غرور اور ایسی نسبت تو میرے بول پڑا سجتا ہے ایسی نسبت وہ تو میرے بول پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ وہ تو غازہ کہ یہ غلامی مجھے کم کر لگی ہونے دیتی یہ غلامی مجھے کم کر لگی ہونے کیونکہ ان کا نوکر ہو تو شاموں میں کھڑا سجتا ہے ان کا ہو تو شاموں میں کھڑا سجتا ہے ان کا نوکر وہ تو شاموں میں کھڑا سجتا ہے بڑا ہو کھڑا کھڑا دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئے دل و نگاہ کی دنیا
نہیں ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے کیسے روشنی ہوئی ہے آل رسول اولاد علی پیران طریقت رہبر شریعت حضرت محترم جناب محبت شاہ صاحب محفل کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اور یہ حاضری آج ہمارے بہت ہی پیارے دوست محترم جناب سید قاسم شاہ بخاری دامت برکاتہم عالیہ کی جو ہے نظر عنایت سے یہ حاضری ہو رہی ہے، ان کے توسط سے حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ محبتیں سلامت رہیں۔ آج کی یہ بابرکت محفل 12ویں اور 11ویں کے نام سے سجی ہے اور ہماری سعادت کہ ان مبارک ہستیوں کے درمیان آج بولنے کی سعادت مل رہی ہے۔ اللہ پاک ان کے صدقے سے ہماری بگڑیاں بنائے، ہماری مشکلات آسان ہیں۔ موضوع بڑا اہم ہے۔ یہاں جب میں پہنچا تو ہمارے شاہ صاحب نے فرمایا کہ دونوں کو کور کرنا ہے، 11ویں بھی اور 12ویں بھی ہے۔ تو میں 12ویں والے آقا سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا سبحان اللہ کی صداؤں سے مجھے اپنا بیٹھنے کا احساس دلائیں کہ یہاں ہم موجود ہیں۔ جب یہاں میں بیٹھا تو آپ ماشاءاللہ ٹھنڈے ٹھنڈے ایسے بالکل چپ بیٹھے ہیں۔ بڑی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے، بڑا پنڈال ہے، بڑی جگہ ہے اور تعداد بھی کافی ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے جناب محترم جناب خواجہ چشتی صاحب بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں، اللہ نے انہیں نوازا ہے، بڑا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے، لیکن آپ ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے میرے ویر بول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ نعرہ تو ایسا ہے کہ یہ ایسا لگنا چاہیے نعرہ یہاں نہیں وہاں تک آواز جائے، ان تک جو تاجدار ختم نبوت کے منکر ہیں، ذرا زور سے بولیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اگر آپ اسی طرح جوش اور جذبے کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہم یہاں حضور کے نام کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، 11ویں والے پیر کے نام کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا بھی کہیں ذکر ہوا ہے؟ ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت میں ہم اپنا جینا مرنا جانتے ہیں اور قربان کرنے کے لیے ہم نعرے لگاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے۔ تو کیا ہمیں بھی حضور علیہ السلام نے یاد فرمایا؟ حدیثوں کی کتاب کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے
کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں، مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے جس نے دیکھا اور ایمان لایا اسے مبارک ہو۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ اور فرمایا اسے مبارک ہو 60 مرتبہ جس نے مجھے دیکھا نہیں اور بن دیکھے ایمان لایا۔ اب کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اب اتنی بڑی بات میں نے سنائی ہے اور آپ کی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی ایسی ہونی چاہیے پورا گراؤنڈ آپ کا گواہ ہو جائے۔ ہم یہاں محفل سجا کے بیٹھے ہیں صرف سننے کے لیے نہیں، سنیں گے بھی صحیح اور مل کے ساتھ ذکر بھی کریں گے۔ میں عرض کر رہا تھا میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہم حضور کو یاد کرتے ہیں، حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی آقا کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہر وقت ویڈے زبان رہتا ہے۔ سنو سنو اس بات کا میرے آقا نے 1400 سال پہلے جواب دے دیا۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اے میرے غلاموں، میرے چاہنے والوں، میری صحبت میں بیٹھنے والوں، میری خدمت میں بیٹھنے والوں، میرے جلوے دیکھنے والوں، میری زیارت کرنے والوں، تم نے مجھے دیکھا، تمہیں مبارک ہو 1 مرتبہ۔ فرمایا اس کو 60 مرتبہ مبارک ہو، 7 مرات۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا نہیں مجھے 7 مرتبہ مبارک ہو۔ دیکھیں کتنا پیار فرما رہے ہیں اپنے غلاموں سے آپ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کی شرح بھی فرماتے ہیں حدیث کا مطلب تو یہ نہ لے لیں کہ ہم صحابہ سے بڑے ہو گئے، ہمیں حضور نے 7 مرتبہ مبارک دی، ہم بن دیکھے ایمان لائے، حضور کی محبت دل میں سجا کے بیٹھے، نعرے لگاتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھ لے کہ صحابہ سے ہم بڑے ہوئے معاذ اللہ یا ہماری فضیلت بڑھ گئی۔ نہیں نہیں، صحابی کا مقام یہ ہے کہ کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی اقدار، کوئی غوث، کوئی غوث اعظم صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس نے حضور کو دیکھا بھی ہے، حضور کی صحبت کی ہے۔ صحابی کا مقام تو بلند ہے۔ فرمایا یہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعزاز عطا فرمایا۔ میرے غلاموں، یہ مت سمجھنا کہ جو میرے قریب تھے، میری صحبت میں بیٹھنے والے تھے، میرے پاس بیٹھنے والے تھے، وہ نوازے گئے ہیں، ان کو نوازا ہے۔ نہیں نہیں، یہ تو نوازے گئے ہیں مگر جو بعد میں آنے والے ہیں میں نے ان کو بھی نواز دیا۔ اس لیے نعرے گج وج کے لگانے چاہیے، نعرے بتانا چاہیے ہم حضور سے محبت کرنے، وہی نعرے علامات محبت، محبت کی علامت نہیں ہے نعرے۔ کیوں نعرے لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور سے محبت ہے، حضور کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی ولی کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی غوث اعظم کے نعرے لگاتے ہیں۔ کیوں نعرے لگاتے ہیں؟ کہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو لگائیں ذرا نعرہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ارے ہم وہ ہیں کہ جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس لیے سے لگاتے ہیں، اس تصور سے لگاتے ہیں ہمارے آقا کملی والے اپنی قبر انوار میں ہمارے نعروں کو بھی سنیں، ہمیں بھی دیکھیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی ہے، یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، محفلیں تو وہ بھی سجاتے ہیں، وہاں بھی پنڈال سجتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے محفلیں لگتی ہے، کبھی ختم نبوت کے حوالے سے، کبھی بخاری کے ختم کے حوالے سے۔ لیکن یاد رکھیں وہاں نعرہ تکبیر تو بلند کرتے ہیں، یہ نعرہ لگتا ہے، لیکن نعرہ رسالت نہیں لگاتے۔
کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا رسول اللہ کہیں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ ارے میرے امام احمد رضا نے کیا فرمایا؟ فرمایا دشمن رحمت پہ شدت کیجئے، ان ملحدوں کی کیا منافقت کیجئے، غیرت میں جل جائے بے دینوں کی جو یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ کی کثرت ہے، یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ نعرہ تو ایسا ہے تاجدار ختم نبوت قادیانی کے ایوانوں کے اندر زلزلہ برپا کر دیتا ہے، تو لہذا یہ نعرہ لگایا کریں، گج وج کے لگائیں اور زور سے لگائیں۔ بتائیں منکرو، بدبختو، ذلیلو، تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور تاجدار ختم نبوت آپ کی ذات ہے۔ جب بھی نعرے لگائیں گے کیسے لگائیں گے؟ گج وج کے لگائیں گے۔ اب میں نے تمہید میں بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہے، آیت مبارکہ میں نے پڑھی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور حضور علیہ السلام کو برہان کہہ کر جو ہے فرمایا ہے۔ لفظ برہان حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ سادہ سے ترجمہ، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گیا۔ کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ برہان۔ لفظ برہان کا معنی کیا ہے؟ علماء نے اس کا معنی کیا دلیل۔ کیا معنی کیا ہے؟ دلیل۔ اور اس دلیل کا معنی معجزہ بھی کیا ہے۔ پہلے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ دلیل کیوں کیا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دلیل کیوں کہا، برہان کیوں کہا ہے؟ یاد رکھیے کہ دلیل کسی نہ کسی دعوے کی ہوا کرتی ہے۔ دلیل کسی نہ کسی دعوے کی ہوا کرتی ہے۔ میں تو دعویٰ کرتا ہوں مثال کے طور پہ، یہ آیت مبارکہ اللہ کا کلام ہے تو یہ دعویٰ ہے۔ آپ کہیں کیا دلیل ہے؟ تو میں کہوں گا یہ قرآن پاک کی سورت کے اندر جو ہے سورہ انعام ہے اور آیت نمبر 176 ہے۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ یہ دلیل ہو گئی۔ تو بات بالکل واضح ہو گئی۔ یہاں حضور علیہ السلام کو اللہ نے کس دعوے کی دلیل بنایا ہے؟ ایک تو علماء اس کا جواب یہی دیتے ہیں، حضور نے دعوی نبوت فرمایا ہے اور اس دعوے کی دلیل جو ہے حضور کی ذات کو اللہ نے بنا دیا ہے۔ دوسرا صوفیانہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اے لوگوں اسے ایک مانو۔ یہ کیا ہو گیا؟ دعویٰ ہو گیا۔ اب اس دعوے پر دلیل جو ہے اللہ نے حضور کی ذات کو بنا دیا۔ وہ حدیث جو حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاذا احببته ان اعرف فخلقت محمدا، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتا میں تو مخفی خزانہ تھا، چھپا ہوا تھا، اور میری محبت نے تقاضا کیا، چاہا کہ پہچانا جاؤ تو میں نے محمد کو بنا دیا، میں نے محمد کی تخلیق فرما لی۔ تو اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ رب تبارک و تعالی نے
اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی معرفت کا، اپنے واحد ہونے کا، اپنے ایک ہونے کے لیے دلیل ذات مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا ہے۔ میرا محبوب جب تو دنیا میں جائے گا تو کہے گا کہ اے لوگوں اللہ ایک ہے، تو اس پر لوگ دلیل مانگیں گے، اس پر دلائل مانگیں گے، اس پر معجزے مانگیں گے۔ میرا محبوب تو جا کے جب یہ کہے گا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو لوگ ان سے دلائل مانگیں گے، برہان مانگیں گے، معجزے مانگیں گے۔ میرے محبوب میں نے تیری ذات کو ہی معجزہ بنا کر، تیری ذات کو ہی میں نے دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ جو تجھے دیکھتا چلا جائے گا اس کو میری پہچان نصیب ہوتی چلی جائے گی، اس کو میری پہچان نصیب ہوتی چلے گی۔ اب تھوڑا سا مزید اس پہ کلام کرتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور ہر ایک نے یہی دعویٰ کیا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے۔ لیکن اللہ نے اسی دعوے کی دلیل پر انہیں کچھ نہ کچھ معجزے عطا فرمائے، کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 10، کسی کو 12 معجزے عطا فرمائے۔ لیکن محبوب علیہ السلام کی جب باری آئی، آمنہ کے لال کی باری آئی، ذات مصطفیٰ کی باری آئی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو ہی اپنی الوہیت کا، اپنے ایک ہونے کا جو ہے معجزہ بنا کر اس عالم میں بھیجا ہے۔ ارے آدم آئے معجزہ لے کر آئے، ارے حضرت نوح آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت ابراہیم آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت اسحاق آئے معجزہ لے کے آئے، حضرت یعقوب آئے معجزے لے کر آئے، حضرت یوسف آئے جس کے حسن سے چرچے تھے معجزے لے کے آئے، حضرت موسیٰ آئے معجزے لے کے آئے، حضرت عیسیٰ آئے معجزے لے کے آئے۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو سرکار معجزہ بن کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ باری آئی آمنہ کے لال کی تو معجزے جو دیے، لیکن خود ذات مصطفیٰ کو رب تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو معجزہ بن کے آئے۔ یہی وجہ تھی جب عبداللہ بن سلام نے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو تکا تو کہنے لگے بے ساختہ کہ یہ تو کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہی رب کی دلیل ہے۔ جو بھی مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتا گیا مانتا چلا گیا، لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی آئے ہیں کہ وہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانا۔ آج انہی کی اولادیں کچھ ہے، انہی کے سلسلے آج بھی کچھ چل رہے ہیں، نسب کے کچھ لوگ ان کے آج بھی موجود ہیں، جنہوں نے دیکھا اور بغیر دلائل کے حضور کی ذات کو مانا اور کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیے جائے، ان کو قرآن و حدیث کی آیتیں سنائی جائے، قرآن و حدیث سنایا جائے، لیکن بدبختی جب ان پر طاری ہوتی ہے تو وہ انکار کرتے چلے جاتے ہیں اور ماننے کو تیار نہیں رہتے۔ یہی وجہ ہے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، وہ بدبخت کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ ہم میلاد مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں شرک بدعت ہے۔ ہم غوث اعظم کے نام لیتے ہیں، ہم غوث اعظم کی محفلیں سجاتے ہیں، ہم جاری مناتے ہیں، وہ بدبخت کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، قرآن میں نجات ہے۔ حالانکہ ہم بھی قرآن و حدیث پڑھ کے سناتے ہیں، قرآن و حدیث وہ بھی پڑھتے ہیں، بخاری ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، سیاستہ کی کتابیں ان کے پاس بھی ہوتی ہیں، ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں۔ بات کیا ہے؟ ہمیں حضور کی شان نظر آتی ہے، ہمیں حضور کے اولیاء کا مقام نظر آتا ہے، 11 والے کی شان نظر آتی
وجہ یہی ہے ہم عاشق ہیں وہ منافق ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ذات مصطفیٰ کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت کا واسطہ اور ذریعہ بنا کر بھیجا۔ کہتے ہیں نا حضور سے نہیں مانگو اللہ سے مانگو۔ 2019 میں حاضری کا شرف ملا، فیملی کے ساتھ گیا ہوا تھا اور دعا کی تھی، کھڑا ہوتا ہے بڑی بڑھ کے مار رہا ہوتا ہے۔ میری مسز جو ہے وہ گنبد خضرا کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اس طرح دعا کر رہی ہے۔ ہمارا دعا کا نظریہ ہے نا حضور دیتے ہیں، اور یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے۔ آپ ایک ہی قرآن کی ساری آیت اٹھا کے پڑھیں، آپ کو حضور علیہ السلام کی عطا بھی قرآن میں ملے گی، حضور کی حیات بھی قرآن میں ملے گی، حضور کا مقام بھی قرآن میں ملے گا، حضور کی شان بھی قرآن میں ملے گی۔ اب مانگ رہے ہیں حضور کو وسیلہ بنانا، وہ آگے کہا کہ جی یہ کیا کر رہی ہو بہن؟ کہا ادھر منہ کرو، ادھر منہ کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ کہا کہ اللہ سے ہی مانگ رہی ہوں، اور جس کی بارگاہ میں آئی ہوں اس کو واسطہ بنا کے مانگ رہی ہوں، جس کو واسطہ بنا کے مانگ رہی ہوں۔ وہ بدبخت بڑبڑ کرنے لگا۔ میری مسز نے کہا جا تو دفع ہو جا، ہمیں چھوڑ دے، ہم کس سے بھی مانگ رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے آقا کہتے ہیں۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے کہا خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی یہاں کے ہو، جو یہاں بھی تو وہاں بھی ہو۔ سبحان اللہ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطاؤں کا ذریعہ بھی ہیں، وسیلہ بھی ہیں، اور اللہ کی عطاؤں کے قاسم بھی۔ اور ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے، اور میرا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ چاہیں تو اس محفل پر کرم بھی فرما دیں، وہ آنا چاہیں تو اس محفل میں آ بھی سکتے ہیں۔ کس کس کا عقیدہ ہے؟ سب کا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہمارے امام نے یہ بتایا ہے، میرے آقا زندہ ہے اپنی قبر انور میں اسی طرح جس طرح 1400 سال بنفس و نفیس مسجد نبوی میں بیٹھ کے عطائیں فرماتے تھے، آج بھی میرے آقا اپنی قبر انور میں اسی طرح زندہ ہے جس طرح 1400 سال پہلے، اسی طرح ہی عطائیں فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، ارے اللہ نے جب اپنا آپ بھی ڈائریکٹ تمہیں نہیں کیا، اپنا ظاہر بھی ڈائریکٹ نہیں کیا، محبوب کی ذات کو واسطہ بنایا۔ حدیث سنائی نا، حدیث قدسی، رب نے کہا میں پہچانا جاؤں، جانا جاؤں، تو میں نے محمد کو پیدا کیا، اور رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہ ڈائریکٹ فرما دیتا ہے لوگوں مجھے مانو ایک ہوں۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں جب عالم ارواح میں اللہ نے سب روحوں کو جمع فرما کے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ علماء فرماتے ہیں سب خاموش تھی، سب روحیں خاموش تھی۔ جب میرے اور آپ کے کملی والے آقا کی روح مبارک نے قالوا بلا کہا تو اس کے بعد سب نے کہا، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک کے درمیان اور امت کے درمیان وسیلہ واسطہ ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے اس وقت تک کچھ بھی نہیں۔
نہ توحید ملے گی، نہ قرآن ملے گا، نہ قرآن کا نور ملے گا۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ کہلوایا کہ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایک ڈائریکٹ کیا ہو سکتا تھا؟ نہیں، ایک نقطہ یہاں عرض کرنے کے بعد پھر 11ویں والے پیر کی بات کرتے ہیں۔ نقطہ کیا ہے بھائی؟ ڈائریکٹ اللہ کیا ہے؟ ادھر بھی کہا نا، عالم ارواح میں روحوں کو جمع فرما کے سب نے کہا نا، لیکن یہاں بھی وہ چاہتا تو کہہ دیتا تھا، کہو مجھے میں ایک ہوں۔ تو یہاں نقطہ وہ یہ ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت کا ذریعہ اور وسیلہ ذات مصطفیٰ کو بنایا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو مجھے ایک مانے اس سے پہلے میرے محبوب کو میرا محبوب مانے، محمد عربی کو میرا محبوب مانے۔ پہلے محبوب تیرے در پر آئے اور تجھے میرا محبوب مانے، اور تو جب کہے اللہ ایک تو پھر مجھے اللہ ایک۔ بات سمجھ میں نہیں آئی لگتا، اس لیے تو آپ نے سبحان اللہ ہی نہیں کہا۔ جس کی سمجھ میں بات آ گئی ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ کس کی سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ پیچھے والے ان کو لگتا ہے آواز نہیں جا رہی ہے، پیچھے والوں کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی سبحان اللہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ کوئی چیز کسی کو نہیں دی، بیچ میں واسطے وسیلے بنائے، اپنی معرفت کا ذریعہ ذات مصطفیٰ کو بنایا، اور جس نے حضور تک پہنچنا ہے وہ حضور کے غلاموں تک پہلے پہنچے۔ حضور کے غلاموں کو مانے گا پھر حضور کو مانے گا، پھر رب کے جلوے بھی ملیں گے، رب کا کرم بھی ملے گا۔ اگر نہیں مانے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھر وہ در بدر بھٹکتا پھرے گا۔ جب مانے گا نا پھر کیا ہوگا؟ پھر کرم کے خزانے ملیں گے اس کو۔ تو نبوت معجزہ رب کی الوہیت کی شان اور دلیل ہوا کرتا ہے، ولایت اور کرامت یہ نبی کی شان ہوتی ہے، اور نبی کی رسالت پر دلیل ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اسی طرح اپنے محبوب کو ولی بھی بڑی شان والے عطا فرمائے، ولی بھی بڑے مقام والے عطا فرمائے۔ آپ اٹھا کے پڑھیں سیرت کی کتابیں، اولیاء کی، بڑے بڑے آپ کو اللہ کے ولی ملیں گے، اور سب کے سب حضور کی امت میں ملیں گے۔ جتنے زیادہ ولی آپ کو حضور کی امت میں ملیں گے اور صاحب کرامت ملیں گے، اتنا پچھلی امتوں میں نہیں ملیں گے آپ۔ ولی پچھلی امتوں میں بھی آیا، لیکن جو شان اللہ نے اپنے محبوب کے بیٹے حضرت غوث کو عطا فرمائی ہے، وہ شان کسی کو نہیں ملی۔ جو صاحب کرامت آپ بن کے آئے ہیں وہ کوئی نہیں بن کے آیا۔ اللہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ امام الاولیاء بھی ہیں، سلطان الاولیاء بھی ہیں، آپ سلطان الاولیاء ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کی عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدیں بڑے نرالے ہیں، اور رب کی محبت میں اپنے آپ کو ایسا فنا فرما دیا ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں عراق کے جنگلات میں کئی روز تک بھوکا پیاسا اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ذکر کرتا تھا جب، تو میری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ نہ مجھے دنیا والے جانتے تھے، میں نہ دنیا والوں کو پہچانتا تھا۔
کیا مطلب؟ رب کی محبت میں اس قدر محو ہو جاتا تھا کہ مجھے ہر وقت رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ہی سامنے نظر آتی تھی. دنیا والے نہیں جانتے تھے، نہ میں دنیا والوں کو جانتا تھا. ہر وقت رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا تھا. اور فرماتے ہیں ذکر کرتے کرتے اتنا دور دوڑتا چلا جاتا تھا، دوڑتا چلا جاتا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کس طرف جا رہا ہے. آپ کی یہ عبادتیں کا ایسے تو یہ حدیث بیان کر دی گئی کہ جو بندہ نوافل کے ذریعے جو ہے اللہ کا قرب پا لیتا ہے، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، جسے اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو پھر اس پر اپنی عنایتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، دوسری جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وما یزال عبدی یتقرب الی حتی احبہ فاذا احببتہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ بندہ جب مسلسل فرائض و واجبات کی پابندی کرتے کرتے نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام یہ پا لیتا کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور جسے اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب ہے؟ حدیث کے اندر الفاظ ایسے آئے ہیں کہ اس سے تو شرک ہو رہا ہے. کہہ سکتا ہے اللہ کیسے آنکھ بن جاتا ہے، اللہ کیسے کان بن جاتا ہے؟ اللہ تو پاک ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جسے مقام محبوبیت عطا فرماتا ہے، تو اس پر اپنی تجلیات ظاہر فرماتا ہے. وہ بندہ خالی بندہ نہیں رہتا، وہ اللہ کی تجلیات کا مظہر بن جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. منتب نبیت منتب نبیت آیا 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 آیا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اس حدیث سے یہ مفہوم واضح ہو گیا کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کا ولی جب مقام محبوبیت پر فائز ہو جاتا ہے، اللہ کا اسے قرب مل جاتا ہے، اللہ کے وہ نزدیک ہو جاتا ہے. جب اللہ والا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں اور عنایتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر اپنی تجلیات کو ظاہر فرماتا ہے. یہی بات ہے، یہ حدیث پاک یہ واضح کر رہی ہے کہ وہ بندہ دیکھتا تو اپنی سر کی آنکھ سے لیکن طاقت رب کی ہوتی ہے. وہ سنتا تو اپنے کانوں سے ہے لیکن ان کانوں میں طاقت رب کی ہوتی ہے. ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، طاقت رب کی ہوتی ہے. قدم بندے کے ہوتے ہیں، طاقت رب کی ہوتی ہے. اور اس لیے خود آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نظر تو الى بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم مثال. اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں، مثال کے ساتھ دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ. یہاں نظر تو الى بلاد اللہ جمعن، اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ رہا ہوں. یہ دنیا کے شہر نہیں، پاکستان نہیں، بغداد نہیں، عراق نہیں، ایران نہیں، کراچی نہیں، اللہ کے شہروں کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کے شہر کون کون سے ہیں؟ اللہ کے شہر، ساری دنیا اللہ کے شہر ہے، ساری کائنات اللہ کی شہر ہے. گویا حضور غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عطا سے میں اللہ کی ساری
کائنات کو دیتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں لوح محفوظ میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، لوح محفوظ میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور غوث اعظم اللہ کی عطا سے ہمیں بھی دے دے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے ذرا کہے سبحان اللہ، جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، میرے غوث ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری محفل کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم غوث کی بات کر رہے ہیں، ہمارے غوث اعظم ہماری طرف توجہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ صاحب محفل کی بھی خوش نصیبی ہے کہ ایسی محفل انہیں سجانے کی توفیق ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں یہ جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ محفلیں سجتی بھی اس وقت ہیں جب ادھر سے نگاہ کرم لگتی ہیں، اور محفلوں میں آتے بھی وہی ہے کہ جو نصیب والے ہوتے ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا علاقہ ہے، کتنے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، آپ آگے بیٹھے خوش نصیب ہیں، آپ بھی خوش نصیب ہیں، محفل سجانے والے بھی خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہے۔ اور مجھے بولنے کا موقع ملا ہے، اللہ نے مجھے بھی سعادت دی، بولنے کی سعادت ملی ہے، پہلی مرتبہ صحبت بھی ملی ہے۔ اللہ پاک ان کا فیضان ہم پر جاری و ساری فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کوئی آج بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہے، اللہ کی عطا سمجھتے ہوئے حضور غوث اعظم اللہ کی عطا سے اس کی مدد بھی فرماتے ہیں، اس پر نگاہ کرم بھی فرماتے ہیں۔ لیکن دل کے ساتھ وہ دل کے ساتھ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی دل سے آہت کرے، اور جب کوئی دل لگا کر تصور کر کے حضور غوث اعظم کو اللہ کا ولی مان کر حضور غوث اعظم سے اللہ کی عطا مانگتا ہے تو غوث اعظم عطا فرماتے ہیں۔ بات صرف دل کی ہے، حضور کو پکارتا ہے، غوث اعظم کو پکارتا ہے، دل سے پکارتا ہے تو کرم ہوتا ہے۔ اللہ نے حضور غوث اعظم کو بڑی شان عطا فرمائی۔ آپ صاحب کرامت بھی ہیں۔ ایک دو باتیں کرامت کے حوالے سے پھر بات ختم کی طرف سے۔ عیسائیوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنے نبی کی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، ہمارے نبی کی شان تو یہ تھی کہ وہ مردے زندہ کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ توجہ ہے آپ کی؟ کہا کہ تم بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، تمہارے نبی نے بھی کبھی مردہ زندہ کیا؟ ارے میرے آقا کی شان کیا سمجھی؟ مردے زندہ کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ میرے آقا نے تو درختوں کو جو سوکھے تنے ہیں ان کو جان عطا فرما دی ہے۔ آقا کی شان تو یہ ہے وہ حنانا جو تنا سوکھا کھجور کا جس سے آقا ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس کو آنکھیں بھی عطا فرمائی، اس کو زندگی بھی عطا فرمائی، اسے اپنا عاشق بھی بنا دیا، اور وہ رونے بھی لگا۔ حضور نے اس کے رونے کی آواز بھی سنی اور اس کی درخواست بھی سنی اور اس کی درخواست کو منظور بھی فرما لی۔ غوث اعظم نے کہا ہوگا نا تجھے کیا پتا میرے آقا کا مقام ہے؟ میرے آقا کی تو شان یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تو نے کیا سمجھا؟ میرے آقا کے سامنے تو حضور کے سامنے اگر پتھر کے کنکر آ جائیں تو وہ بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ میرے آقا کی تو شان یہ ہے کہ حضور کہیں چلے جائیں درخت چل کر آ کر حضور کو سلام کرتے ہیں۔ میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ وہ بہت پہاڑ کی زبان بھی سنتے ہیں، جانتے بھی ہیں، اور اس سے محبت اور عقیدوں کا جواب بھی دیتے تھے۔ حضور کے مقام کو کیا سمجھا ہے؟ ارے حضور کی شان تو یہ ہے کہ حضور کے لعاب کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے، اگر کسی کی آنکھ خراب ہو جائے، آنکھ نکل جائے، حضور کا لعاب لگ جائے، آنکھ روشن ہو جاتی ہے۔ عیسائی تو نے کیا سمجھا میرے؟ کیا بات کرتا ہے؟
موازنہ کرنا. تیرے نبی کو تو رب نے معجزے عطا فرمائے ہیں، میرے محبوب کو سراپا معجزہ بن کر آئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف نگاہ فرما لے تو کرم ہی کرم ہو جاتا ہے. تم نے سوال کر ہی لیا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں، میں حضور کا ادنا غلام ہوں. میں حضور غوث اعظم کی بات کر رہا ہوں، اپنے انداز میں کر رہا ہوں، اور آپ سن رہے ہیں. اللہ نہیں یہ بات، اگر آپ نہیں سننا تو پھر بات کریں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس عیسائی کو جواب دے رہے ہیں. میرا بھی جان کہتا ہے میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عیسائی سے یہ کہا ہوگا، ارے بدبخت تو نے کیا سمجھا میرے نانا کی شان کو، حضور کے مقام کو، تو یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ معجزہ لے کے آئے، وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. میرے آقا کی شان کیا ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کیا. میں ان کا ادنا غلام ہوں. عاجزی کی ہوگی نا، رب کی عطاؤں پہ ناز کرتے ہوئے عاجزی کی ہوگی نا. حضور غوث اعظم نے کہا چل، میرے حضور تو بڑی شان والے ہیں، میرے نبی تو بڑے مقام والے ہیں، میں ان کا غلام ہوں، چل وہ اس مردے کو زندہ کرنا ہے. کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. سائی لے گیا پرانے قبرستان، کہا اس قبر والے کو زندہ کر. بہت پرانی قبر تھی، اس میں کہا یہ مشکل تھا. تیرا نبی کیا کہہ کے مردہ زندہ کیا کرتا تھا، الفاظ کیا فرماتے تھے. کہا کہ میرا نبی کہتا تھا قم باذن اللہ، مردے کے پاس جا کے یہ فرماتا تھا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا. اچھا میں بھی وہی الفاظ کہوں تو پھر یہ بات تو الگ ہو جائے گی نا. تو کیا کہتے ہیں وہی بات اور آگے. حضور کا میں ادنا غلام ہوں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قبر کی طرف اشارہ فرما کے فرمایا قم باذنی، میرے اذن سے کھڑا ہو. کیا فرمایا؟ قم باذنی. ادھر کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ، ادھر میرے غوث فرما رہے ہیں قم باذنی. اللہ نے یہ شان غوث اعظم کو عطا فرمائی ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عطا سے جو ان پر رب کی عطائیں تھی، محبوب علیہ السلام کی نگاہ کرم تھی، تو حضور غوث اعظم نے فرمایا قم باذنی، میرے اذن سے. سارے بولے سارے، من سبا نبیان، من سبا نبیان، من سبا نبیان. مبارک لمحات ہیں بابا، سادات موجود ہیں، خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے اور سرکار غوث اعظم کا ذکر چل رہا ہے. بڑی بابرکت محفل ہے. ایسے ڈھیلے ڈھیلے نعرے نہ لگائیں من سبا نبیان، من سبا نبیان. گستاخ رسول کی ایک سزا. ہم نعرہ لبیک کا جب لگاتے ہیں تو یہ تصور کر کے لگاتے ہیں حضور ہم حاضر ہیں، خالی نعرہ لگانے والے نہیں. اور یہ نعرہ لگانے والے نکلے بھی ہیں، گولیاں بھی کھائی ہیں، شہادتیں بھی ہوئی ہیں. تو یہ نعرے نے ثابت کیا صرف زبان سے نہیں، دل سے یہ نعرہ لگاتے ہیں. اور میں آپ کو یہی کہوں گا جب بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے تو حضور کی بارگاہ میں تصور جائے حضور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کے اور حضور کی بارگاہ میں یاد کر رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ.
میرے بزرگ بھائی جو محبت والے ہیں وہ تو مانتے ہیں خطا، جو منکر ہیں وہ بھی بڑبڑاتے رہتے ہیں. ہر کسی کے نصیب کی بات ہے. ہمارے نصیب میں یہ سعادتیں آئی ہیں اور الحمدللہ ہم دنیا میں بھی فائد پا رہے ہیں، قبر میں بھی پائیں گے انشاءاللہ، قیامت والے دن بھی پائیں گے. آج تو کہتے ہیں نا جی شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. قیامت والے دن سارے مل کر کریں گے. کی بارگاہ میں جانے کیسی لوٹ کر آئے ہو یہ پورا بتاؤ نا. پورا ماشاءاللہ آپ جان فرمایا ماشاءاللہ آپ کے سینے پاک کو رسول ان کی ذات پاک بھی آپ کو مشرف ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو یہ میرے کو سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ بار بار جو ہے نا نعرہ لگاتے ہیں. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ پیچھے والے ہاتھ نہیں کرتے. آپ سے کوئی پوچھ بیٹھے پر یہ نعرہ توحید کیوں لگایا جاتا ہے؟ ہاں یہ نعرہ توحید کیوں لگایا جاتا ہے؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ نعرہ توحید اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ شیطان کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. یہ اس نبل پاک کے اوپر بھی گرن لگاتا ہے. وہ آنے والے کا حضرت کا بیان نہ سن، یہ تیرے کو کوئی کام نہیں آئے گا. پھر سستی ہو جاتی ہے آدمی. جس وقت نعرہ توحید لگتا ہے نا تو یہ شیطان ابلیس کیوں یہ نوری الفاظ ہیں. نوری الفاظ کے ادا کرنے سے یہ جو ہے نا شیطان ہٹ جاتا ہے اور آدمی اشاروں پر بیٹھ جاتا ہے. جب نعرہ توحید لگے تو دانے بازوں کو کھڑا کر کے پیچھے تک کوئی شخص ایسا نہ رہے. اس پیاری نورانی ناول میں بھی رحمت اور برکت کا نزول ہو رہا ہے. کتنے شان والے لوگ ہیں جو کائنات کے دلہ کی میلاد شریف مناتے ہیں، 11ویں شریف 12ویں شریف مناتے ہیں. کتنے شان والے لوگ ہیں ماشاءاللہ. حضرت صاحب ابھی بیان فرما رہے تھے، میں معذرت چاہوں گا بہت بہت محنت کر کے کہ آنے والے نے صرف مقصد جو ہے نا پوچھا آپ تم کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو، یہ بتاؤ. تو وہ بڑی خاص بات ہے. حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے کہ میں آپ کو نعرے کی وجہ سے بولتا ہوں پیچھے والے جب نعرہ توحید لگے کہ دانے بازوں کو کھڑا کر کے مردم کی آواز کے ساتھ جواب دیا کرو. جب نعرہ رسالت لگے دونوں بازوں کو کھڑا کر کے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ابھی بھی کچھ ایسے ہیں بولنے کے باوجود ایسے ہیں نا اللہ آپ کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، منصور کی آمد اور اہل سنت. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے خطاب ہمارے تھے. جب آپ نے اسے پوچھا تم کیسے آئے ہو، جی جی کیسے آئے ہو، اس نے بولا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات فرما رہے تھے. کیا یہ فرما رہے تھے تم لوگ اس بات پر مان نہ کیا کرو کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں. اس بات کی مان نہ کیا کرو. آخر زمان نبی آپ فرما رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی قریب ہی تھا بیٹھا ہوا ممبر کے پاس ہی تھا. آپ فرما رہے تھے تم اس بات کی مان نہ کیا کرو کہ یہ نا حضرت تمہارے عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے ہیں. آخر زمان نبی کے جو غلاموں کے غلام بھی مردہ زندہ کریں گے. اس ایک آدمی شیطان قسم کا آدمی تھا، وہ بولتا ہے قریب ہو گیا میرے کو کون زندہ کرے گا. وہ آدمی بولتا ہے ممبر کے پاس تھا تو وہ بولتا ہے میرے کو کون زندہ کرے گا. تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں دیکھ کر فرمایا تیرے کو وہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتان والی سرکار جس کو جو ہے نا پیروں کا پیر ہے، سب کا دستگیر ہے، وہ زندہ کریں گے اللہ کے فضل سے. قوم بیزنی فرمائیں گے. قوم بیزنی حضرت صاحب نے حدیث قدسی شریف پڑھ دی ہے بڑی پیاری. اذا اقبلت
फकुन तो समाउल्लाह जी बाबा साहब ने पढ़ ली है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। मकसद है बोलना के कायनात के जुला के सच्चा अल्लाह ताला के लाडले महबूब के जो नवासी हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन असल बोलना कलाम अल्लाह का है। सुभान अल्लाह, कलाम ज़बान अल्लाह की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं अपने बंदे की ज़बान भी बन जाता हूं। वो मुर्दा जो से उठ कर आया, इन्होंने पूछा था कैसे आया तुम? उसने बोला मैं जवान था, मस्त था, मैं अपने जमाने में गवैये का काम करता था। मैंने जिसको ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि मैंने बोले मेरे को कौन जिंदा करेगा, तो उन्होंने देखकर फरमाया तेरे को हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस समादानी शाहबाज लुकानी तेरे को अल्लाह के फजल से जिंदा करेंगे। बोले तो मैं जिस वक्त जाना उठ के आया हूँ, तो मैं गवैये का काम करता था। बोलता है सुभान अल्लाह, खुले हुए देख के आका असा तेरे दरबारे आ गए, खुले हुए देख के आका मैं तेरे दरबारे आ गया, तुसा नजरा पाया मैं डूबदा किनारे आ गया। बहुत बड़ी शान की मारोगे हजरत साहब जान फरमाते बहुत बड़ी शान की मारोगे। मैं आपको एक बात आपको बताता हूँ, सुभान अल्लाह। मैं माजूद अपने इलाके की बात है, एक औरत जो है ना मुसलमान औरत, उस वक्त सारे लोग मिक्स रहते थे, तो वो हजूर दस्तगीर बादशाह का चिराग जलाया करती थी। क्या करती थी? चिराग जलाया करती थी। तो उसने बोला ना मधवानी लड़की बोलती है तेरे को कोई इसका कोई जाना कोई अजर भी मिलता है, तेरे को उसका कोई फायदा भी होता है। उसने बोले मेरे को बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। तेरे को जिसको बहुत तेरे फलाने फलाने बड़े बड़े बहुत है, तेरे को बहुत बड़ा काम आए कि तू पकड़ना या ये पकड़ना या गौसल आजम अल मदद या दस्तगीर बादशाह शहर अल्लाह या गौसे आजम खपन अल्लाह पकड़ना, तेरे को नम मदद को जो नार को आगे मार देना। मुसलमान लड़की ने बोला, वो जिस वक्त जा रही थी गरे समझते हो ना गहरी जगह, उस पर जिस वक्त जा रही थी उनके हिंदुओं ने 4 आदमी थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया। बड़ी खास बात है, बहुत जबरदस्त वजह से उसको पकड़ लिया, उस लड़की को पकड़ लिया। तो उसकी जो है ना तो पट्टा उसी का दुपट्टा उसके गले में डाल दिया। तो उसने पुकारा या फलाने को या फलाने को, सारे बुतों को पुकारती रही, कोई भी नहीं आया। तो फिर उसने बोला या बगदाद वाली सरकार अल क्या देखती है वो लड़की, क्या देखती है तुम्हारी लड़की, क्या देखती है? सुनो सुनो गौर से सुनो। देखिए एक घोड़े सवार तशरीफ ला रहे हैं, हाथ में घोड़े की बोड़ है और तलवार की चमक रही है। अपने इलाके की बात है, सही देखी हुई बात है, आदमी ने जिन्होंने देखा है। सुभान अल्लाह। जैसे वो जाना करीब आए तो उसने आने से पहले वो लड़की ने बोला, वो लड़के के जो हिंदू थे जिन्होंने पकड़ा हुआ था, बोला अभी देते मुझे, उसको तो नजर ही खबीस को नहीं आ रहे थे ना, तो बोले अभी हम तेरे जो है ना नाजायज मसला भी तेरे साथ करेंगे, तेरे अपने पुतों को छोड़ के दूसरे को पकाना है ना। तो बोला इतने में करीब आ गए, बोला बेटी घबराना नहीं, जैसे वक्त आई है एक का जिसको पकड़ा हुआ था उसको मारा, दूसरे को मारा, किसी को भागने नहीं दिया, सब तड़प रहे हैं। वो जो है वापस चली गई है, जा रही थी अपने जो है ना ससुराल की तरफ, अपने मेके वापस चली गई है। जाके उसके वालिद साहब को बोला कैसे आ गई बेटी? बोला ये साहब, वो उसका वालिद आया, ये फिल्म में थे और कोई थोड़े तड़प रहे थे, ये अपने आंखों निठों की बात है। और मेरे अपने साथ ऐसी बात हुई है कि मैं खुद गुनहगार आदमी दुआ कराया करता था, तो मैं जाना था जैसे अभी ये ना रब सनी शीश का मैं वहाँ चादर चढ़ गया, तो मैं नहीं जा सकता। ऐसी मखलूक के खुदा है, मस्जिद भरी हुई है, दुनिया दुआ करने के बाद में खाना खा रहे हैं। हमारे भाई हज़रत पीर सैयद दौलत हुसैन शाह काज़ी रहमतुल्लाह अलैह, मैं उसको बोला भाई दुआ करना, मैं चला जाता वहाँ जाकर तेरे लिए भी दुआ मांगता, तेरे ये गुर्दे की बीमारी खत्म हो जाए, तुम ही वहाँ जाए, इमाम अली मकाम के पास जाओ, हज़रत मौला अली मुश्किल इशारत के पास जाओ, दस्तगीर बादशाह के पास जाओ। मैं बोला भाई ये मेरे को बता कि यहाँ पर दुआ कौन करता है? बड़ी गहरी की थी
वाला ने गुनाहगार ही करता हूं। पर बोले उन्होंने रोका, मैं नहीं रोका। अब तू जा नीचे उतर, नीचे अल्लाह बादशाह है, अल्लाह बादशाह है, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह साथ है, हमारे साथ है। आप जो बोलते हैं हमारे साथ अल्लाह नहीं है, वो हाथ खड़ा करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो जिसको किया ना नीचे उतरा हूँ वुजू बनाने के लिए, मेरे को एयरपोर्ट से फोन आ गया, चल गई एयरपोर्ट पर पहुंच, समझिए उस दस्तगीर बादशाह ने ऐसा बनाया, ऐसा बनाते हैं। और फिर अल्लाह ताला कितनी करम नवाज़ी हुई। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ से इधर निकले हैं, बहुत बड़ा एक जो है ना ये मकसद जो है खंभा लगा हुआ है, उसके ऊपर हर तरफ से जो है ये लगे हुए स्पीकर लगे हुए, आओ बगदाद की तरफ, आओ बगदाद की तरफ, माशाअल्लाह। फिर आप वहाँ बड़े बड़े मुफ्ती हज़रात थी, वहाँ से अगर जरा सी खीर खा ली ना, खीर चख ली आपके नगर बाग की, आप बोलोगे मेरे को और भी दे दिया। और इतनी कोई भी अगर आपने किसी किस्म का कुछ भी तनावल फरमा लिया ना, खा लिया ना, तो आप बोलोगे मैं ही सारा खाऊं। हज़रत साहब की माशाल्लाह। फिर जैसे वो आदमी ईसाई पादरी वापस आता है तो बोलता है जी देखो जब मैं मर रहा था ना तो मेरे को ऐसी ऐसी तकलीफ हुई, मैं अब ऐसे जाऊँ जैसे चुप करके जाए ना, अगर जाकर लेट जाऊँ, ऐसे ही हुआ उसको, ऐसे ही हुआ। ये बड़ी बड़ी शान की, बोले तुम क्या बोलता है, तुम मकसद जो है ना ये बड़ी बात है कि जो है ना कि मकसद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना कौम पे बिस्मिल्लाह फरमाकर आपने 4 मुर्दे से बहुत जो है ना बहुत बड़ी शान के मालूम है, बहुत बड़ी शान के मालूम है। हज़रत साहब बयान फरमाते मैं माजरत चाहूँगा, मैं मुस्लिम बना हूँ, मैं भी आप जैसा कि आप आशिक हैं, मैं गुनहगार भी, ऐसा इसलिए इस महल पाक में उनकी बड़ी मेहरबानी है, उनकी करम राजी है। मुझ जैसे नाका सफर के आदमी को भी इधर बुला लिया उन्होंने। अल्लाह बनाने वालों को भी दर्जात बुलंद और आला फरमाए। हमारे हज़रत साहब खिताब फरमा रहे थे, अभी थोड़ा सा जो खिताब फरमाएंगे, अभी इनकी आशिक होने की वजह से मैं बैठ ही नहीं सकता, यकीन करो, इसलिए मैं ऐसे बैठा हूँ नीचे, मैं सोफे पे बैठ ही नहीं सकता। अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाए। कोई गुस्ताखी बेअदबी हो गई तो माफ़ फरमाना। बहुत जगह में पकारा है, सामने होती है, बहुत जगह में पकारने के लिए हज़रत साहब को पता है कि जुबान भी चाहिए, हर किसी नसो कह रहा है पकारदार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कबूल हो गई तकरीर मेरी आज। क्या है ये होती है निगाह हो गई, बस कर्म हो गया, तवज्जो मिल गई, बड़ी बात है। बुजुर्गों की तवज्जो मिलना सबके नसीब की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो मिल गई, मेरी तकरीर कबूल हो गई। क्या सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इनको, मज़ीद इसी तरह जारी रहेगी इंशाअल्लाह। तो मैं बस यहाँ पे एंड करता हूँ। तो आपसे गुजारिश करूँगा कि फ़लस्तीन को याद रखें अपनी दुआओं में। इस वक्त हमारे वो भाई हैं मुसलमान बड़ी मुश्किल में हैं, और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो ये आज़म भी करें, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो वहाँ जाके जिहाद भी करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, अपनी जान का नजराना पेश करेंगे हुजूर के नाम पर इंशाअल्लाह, और जिहाद में भी शिरकत करेंगे। अगर जाना नसीब हुआ कम से कम हम मुज़म्मत भी करते रहेंगे पुरज़ोर, और साथ दुआ भी करते रहेंगे, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। हर दुआ में आपने उनको याद रखना है। मुज़म्मत करते हैं जराइम के, इन यहूदियों पर लानत भेजते हैं, आप इसराइल पर लानत भेजते हैं। ये बदबख्त इंसानियत के दावेदार सफाक जालिम जाबिर, ये कल क़यामत वाले दिन ज़लील और रुसवा तो होंगे, दुनिया में भी होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इनको ज़लील और रुसवा फरमाए, कहे आमीन। अल्लाह इनको नेस्तो नाबूद फरमाए, अल्लाह इनको सफाई से मिटा दे, ए अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे। इस तरह मुसलमानों के घर उजाड़े हैं, ए अल्लाह इनको नेस्तो नाबूद फरमा दे, इनका नामो निशान मिटा दे। मेरे बुजुर्ग इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे। मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब महफिल को और किबला शाह साहब को, खूबसूरत महफिल सजी। अल्लाह पाक मेरे टूटे फूटे कलिमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शान कुदरत फैला हो सलाम, जिसने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, जिसने खत्म नबूवत पे पहरा
ایسے رضوی کی خدمت پھیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہو سلام یا ذکر رسول یہ سلام میں جزانا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قبولیت عطا فرمائیں. جتنے حضرات اپنے گھروں سے آئے ہیں آپ کو جو ہے نا آپ بلائے گئے ہیں. عزیز اللہ کل متعلق کی یاد آنے یقین وانے شمال کہید حکم ہو گیا فرشتوں کو جو تم لکھنا شروع کر دو جس نورانی آخر میں جا رہے ہیں. یہ آپ کا عبادت میں وقت گزرا ہے. ابھی سب مومنوں مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیں جن بھائیوں نے اس چیز کا انتظام وغیرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند اور بالا اور اعلیٰ فرمائیں. جو بھائی صاحب بیمار ہیں ان کے لیے زمین کے بیماروں کے لیے خصوص جو بیمار ہیں ابھی پاس ان کے لیے بچے بچیاں جو بڑے بھائی ہیں جو بھی جتنے اور خاص طور پر فلسطین والے بھائی جو شہید ہو گئے ان کے مقام پر اور بھی بالا اور اعلیٰ فرمائیں. جو زخمی ہیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ دین اسلام کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دین اسلام کو غلبہ عطا فرمائے. کفر کو مغلوب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو یارا نیست نابود فرمائے. جو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ بہت بڑا بادشاہ یہ مسکینوں کا یہ نا امتحان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں سے دیکھو ابابیلوں سے کتنی ذرا سی چڑی ہے ابرا بادشاہ کے جو نا اس کو تباہ کر سکتے ہیں. بڑا جو بڑا ہاتھی تھا نا اس کو دیکھو سارے جو نا ہاتھیوں کو ایسے لگے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا بادشاہ ہے. اللہ نیٹ نہیں لگائے لیکن وہ مسکینوں کا امتحان ہو رہا ہے. ان کے مقام بلند اور بالا اور اعلیٰ ہو رہے ہیں. وہ مچھروں سے دیکھو مچھروں سے نمرود بادشاہ کے جانا ان کو ختم کر دیا. تو وہ بڑا بادشاہ ہے. اس کی ہر وقت گڑاتے رہو. ہر وقت اس سے دعا مانگتے رہو. جیسے کچھ بھی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے
فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے جس وقت گمان سے بھی پہلے موجود ہوتا ہوں. جب کوئی میرا بندہ مجھے اکیلا یاد فرماتا ہے میں بھی اس کو اکیلا ہی. حدیث قدسی شریف شروع ہے تو پھر جس کو ایسے مجمع میں جس وقت اللہ اس کے رسول کو یاد فرما رہے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ تعالیٰ کی ذات پاک فرماتے ہیں میں ان لوگوں کے مجمع سے اعلیٰ رفع کے مجمع میں فرشتوں کے مجمع میں ان لوگوں کی یاد فرماتا ہوں. پھر ہمارے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قربان جائیں سبحان اللہ فرماتے ہیں ایسی نورانی محفلوں کو آسمان والی بڑی بڑی ہستیاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسی نورانی محفلوں کو آسمان والی بڑی بڑی ہستیاں بھی دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ مسکین ہیں لیکن اس کی کرم نازی ایسی ذات کا لاکھ لاکھ شکر انہوں نے ہم مسکینوں کو اپنے محبوب کی امت پہ پیدا فرمایا. جب کبھی بھی پڑھائی کرو اور فلسطین والے بھائیوں کے لیے آپ کے جتنے اباؤ جان گزر کے ان کے لیے بھی دعا فرمایا کرو. مرنے کے بعد جس وقت آدمی یہ نا اس کا حساب ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ جیسے ایک آدمی نہر میں بہ رہا ہے رڑ رہے سے بالکل کسی طریقے کو بھی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس سامنے میرا آدمی آ جائے. اور مرنے والے کے لیے مثال ہوتی ہے مرنے کے بعد میں جس وقت ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے نا دعا جو مانگی ہے مرنے کے بعد میں جنازے کے بعد ہمارے آقا کریم علیہ السلام سے دعا مانگا کرتے تھے. جو سرکار کے آقا کریم علیہ السلام کے مسئلے کے اور رہ کر ہو جا رہی ہے سلام پھیرا تو ہو جا رہی ہے اور تو اللہ کے بندے ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانے سے کیوں منع کرتا ہے. اس نے نبی کی بات ہے میں اس کے پیچھے پیچھے جاتا رہا جو ہے نا نور مسجد والے کے پیچھے پیچھے جاتا رہا. میں بولا ذرا حضرت صاحب آپ کے پاس کوئی مطلب کوئی خاص ٹھوس دلیل ہے کہ نماز جنازے کے بعد دعا نہ کرانا کسی جگہ میں ہے؟ کائنات کی دولا نے جس وقت دعا مانگی اوف بن مالک حضرت اوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعا میں نے بھی یاد کر لیا سبحان اللہ. اور دنیا رو رہی تھی وہ بولتے ہیں فرماتے ہیں حضرت اوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کاش یہ مرنے والا میں ہوتا سبحان اللہ. یہ مرنے والا جس کی دعا کائنات کا دولا اگر اللہ کے لاڈلے محبوب کسی کی دعا نہ مانگے جس کا جنازہ پڑھا گیا اللہ تعالیٰ کے فضل ہو گیا اس کے اوپر. مگر پھر بھی آخری بات ہے دعا کا ٹائم ہے ٹھیک ہے شاہ صاحب جلدی کر رہے ہیں لیکن اتنے بڑے مجمع میں لوگوں کو سمجھانا بھی بہت بڑی بات ہے. یہ بھی ماشاءاللہ کائنات کے دولا تشریف فرمائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے اللہ تعالیٰ کے لاڈلے محبوب آپ کا غلام ابشا کا وہ جنا فوت ہو گیا. کیا نام اس کا صحیح ابشا کا ذہن سے نکل گیا فوت ہو گیا ہے. آپ اس کا جنازہ جو ہے نا پڑھانا پسند فرمائیں گے. ابشا کا عیسائی تھا کائنات کے دوران نے پیغام دیا محمد مسلمان ہو گیا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو سورۃ اخلاص اتنی پیاری پڑھتا رہتا تھا جس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ابشا کا بادشاہ نجاشی بادشاہ ابشا کا فوت ہو گیا آپ اس کا جنازہ پڑھانا پسند فرمائیں گے. فرمایا کہ حضرت فرمایا میں پر مار کے دیوار نہیں کچھ نہیں پر مار کے نجاشی بادشاہ کا ابشا سے جنازہ آپ کے سامنے کر دوں گا. کائنات کے دلہ فرماتے ہیں چلو بھائی چلو میرا صحابہ جب بقی کی طرف سارے بقی کی طرف جاتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ ایک دوسرے کے کون سا ہمارا بھائی یار یہ نظر کوئی نہیں آتا جنازہ کوئی نہیں نظر آتا. سرکار نے ابشا کے نجاشی بادشاہ کا بھی جنازہ پڑھایا ہے. جنازہ پڑھانے کے بعد فرمایا کے لیے استغفار فرماؤ دعا کر رہے ہیں اوپر نظر فرما رہے ہیں کائنات کے دولہ کی نظر پاک کو قربان جائیں اوپر نظر فرما رہے ہیں اوپر فرشتوں کی صفیں اس کی نجاشی بادشاہ کے جنازے میں آئے فرشتے سبحان اللہ. جبرائیل علیہ السلام آپ کو سب کو ما کانا و ما یکون کا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا. پھر بھی آپ پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ نجاشی بادشاہ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا ہے. تو فرما رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام یا رسول اللہ تعالیٰ کے لاڈلے محبوب آپ کو سب کچھ پتا ہے میں کیسے آپ کو بتا سکتا ہوں. فرمایا جبریل اس کو آپ بتاؤ اپنی زبان سے بتاؤ. بولا کہ یہ اس کو سورۃ اخلاص کے ساتھ اتنا بڑا پیار تھا اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سورۃ اخلاص پڑھتے تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا فرشتوں کی جماعت سبحان اللہ کہ نماز جنازے کے بعد بھی دعا کرا کرو فرض ہے. ہر مقصد واستغفر اللہ سورۃ مزمل شریف ہے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے گڑگڑا کر مانگو. یہ مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے. کائنات کی دولہ سے آخری بات ہے، کائنات کی دولہ سے ایک حاجی پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بابو یہ بتائیں کہ کس وقت دعا زیادہ قبول ہو جاتی ہے، کس وقت دعا قبول ہوتی ہے. کائنات کی دولہ نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، جوف اللیل آخر و دور صلاۃ المکتوبات، ہر فرض نماز کے بعد اور پھر آخری پچھلا ٹائم ہوتا ہے نا جس وقت ہم لوگ چار روٹیاں سنبھال رہے ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، بھوکے مار رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بیمار، ہے کسی قسم کی حاجات رکھنے والوں، اس کو ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں اور جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا وہ تو بولے مانگنے والے کا کھلا ہی دروازہ. اس وقت جو مانگ رہتے ہیں سورۃ مزمل شریف کو دیکھو، سبحان اللہ، پورا قرآن پاک ہی ہے کائنات کے. میں ان لوگوں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگنے کہ میں معذرت بھی چاہوں گا. میں مسکین کو میرے کو آتا کچھ بھی نہیں آتا، میں ناقص عقل کا آدمی. حضرت صاحب کی مہربانی کی وجہ سے ناقص عقل کے آدمی کو دعا کے لیے بول رہے ہیں. دعا فرمائیں تمام مسلمانوں کے لیے. جنازے کے بعد بھی دعا فرض ہے. فرض کی کتنی قسمیں ہیں آپ سے کوئی کرے. آپ فرمائیں گے فرض عین اور فرض کفایہ، وہ بھی فرض ہے نا. اس کے بعد میں یہ نا سلام پھیر کر کفوں کو توڑ کر دعا مانگو نا، اس کے لیے کون مومنوں مسلمانوں کے لیے مانگو دعا نا، فلسطین والوں کے مانگو اور آپ کے اپنے لیے مانگو. یا اللہ آخری وقت میں میرے کو بھی تیرا کرم نصیب ہو جائے. اپنی اگلی جان کی مرنے والا تو چلا گیا، آپ بھی کوشش کرو نا جوانی میں ہر طریقے سے ادھر اگلے جان کی تیاری کرنے کے لیے. سبحان اللہ. آمین آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا قدیم یا دائم یا حی یا قیوم یا قدیم یا دائم یا حی یا قیوم یا اکرم الاکرمین یا غیاث المستغیثین یا الہ العالمین. یا اللہ تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل سجائی. حضور دستگیر بادشاہ کی یا اللہ محفلوں کو تیری ذات پاک نے سجایا. یا اللہ یہ ختم شریف کے بھائیوں نے ختم شریف کرائی ہیں تیری رضا کے لیے کرائیں. یا اللہ سب کی ختم کیا شریف سورۃ یاسین شریف لاکھی ختم شریف سورۃ پاک جتنے ورد کرائی ہیں تیری رضا کے لیے. یہ پیاری نورانی محفل سجائی ہے تیری رضا کے لیے. تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیری ذات پاک نے ان کے پر کرم نازل فرمائی. یا اللہ کدھر سے لفظ لائیں تیری ذات پاک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. یا الہ العالمین اس نورانی محفل کو اپنی بارگاہ پاک میں قبول فرمائیے. تمام ختم شریف کا سالانہ کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک میں پیش کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جدہ حضرت بابا سیدنا آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام. یا اللہ 1,24,000 جانوروں کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما لیں. 1,24,000 گاؤں پیش یار جناب کے جمع اولیاء کاملی جمع مشاق صفیہ بالخصوص تمام ختم شریف کا سالانہ کا ثواب پیارے آقا کریم علیہ السلام کے والدین کرمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک ازواج پاک سردار سالارین حضرت مولانا علی مقام حضرت مولانا سلمان سنت انگلو پاک معصوم حضرت علی اصغر حضرت علی اکبر کی پاک کو ثواب چاہتے ہیں. یا اللہ حضرت غازی واصل حضرت تعالیٰ کی روح پاک حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کی روح پاک کو حضرت. یا اللہ خاص کر کے نبی پاک کے وسیلہ سے یا اللہ نبی پاک کے چار یار موضوع کے چار تمام صحابہ اور صحابیات کی روح کو تمام ختم شریف کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیے. نبی پاک کے وسیلہ اللہ سے یا اللہ خاص کر کے یا اللہ شیخ معروف کرفی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو شیخ معروف کرفی رحمۃ اللہ بہت بڑی شان کی معلوم ہے. حضور دستگیر بادشاہ سے پہلے کتب ہو گئے ہیں. آپ جیسے حضور دستگیر اللہ تعالیٰ لے کے گئے
गुनाहगार को जैसे को है ना पहले बहुत पाक रजी अल्लाह ताला मजार शरीफ के गए जाकर अस्सलाम वालेकुम या शेख मरूफ करफी आपसे मेरे 2 दर्जे अल्लाह ने बुलंद ज़्यादा कर दिए तो आवाज आई कब्र पाक की शेख मरूफ करफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम या सैयद आले ज़मान सुभान अल्लाह ये लोग सोए हुए होते हैं अल्लाह ताला के बंदे सोए होते हैं मतलब या इलाहा हजूर मुस्तगी अल्लाह शेख अब्दुल कादिर जी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फैया भाई अपनी चीज़ें को जान दम या अल्लाह बाबा बेदर जी शक्ल से हम बाबा साहब के आगे में जो शहीद है या अल्लाह सहाबी रसूल शहीद हैं उनकी पाक रूह या अल्लाह तमाम बुजुर्गों ने दीन की पाक रूह को कबूल फरमा रहे हैं बिलखसूस नबी पाक के वसीला जिला से या अल्लाह मासूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह या अल्लाह महमूद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उनके अरिए में मिलाद पाक हुई है या अल्लाह तुम कबूल फरमा रहे हैं अपने बुजुर्गों के सबके से या अल्लाह अपने नेक बंदों के सबके से इस न्याज़ पाक को कबूल फरमा रहे हैं जिन भाइयों ने या अल्लाह इस चीज़ का पूरा इंतजाम किया या अल्लाह उनके पेशवाओं की कब्र करोड़ों मंजूर फरमा उनकी पेशवाओं की या अल्लाह कब्र को अपने नूर से मंजूर फरमा या इलाहुल आलमीन या अल्लाह हमारे हज़रत साहब ने जो खिताब फरमाया या अल्लाह इनकी रोनियाँ शरीफ में इल्म शरीफ में उमर शरीफ में मज़ीद इजाफा फरमा या इलाहुल आलमीन जितने भी हाज़रीन आए हैं या अल्लाह इनकी गलियों को तेरे खजाने की कुदरत में कोई भी कमी नहीं है इनको हजर जैसा सवाब फरमाई फरमा दे या अल्लाह दीन इस्लाम का बोल बाला फरमा दे या अल्लाह कुफर का मुंह काला फरमा दे या इलाहुल आलमीन फ़लस्तीन की जो मुसलमान शहीद हो गए या अल्लाह उनकी कब्रों को करोड़ों जो बीमार हैं या अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमा या अल्लाह दीन इस्लाम को या अल्लाह फतह अता फरमा या इलाहुल आलमीन कुफर को मगलूब फरमा या इलाहुल आलमीन कुफर को नेस्त नाबूद फरमा जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं तेरी ज़ात पाक देख रही है तू करम नज़ीर फरमा रही है तू मेहरबानी फरमा या अल्लाह तमाम मुस्किनों की दुआओं को उनके हक़ में कबूल फरमा या इलाहुल आलमीन या अल्लाह खास करके जिन्होंने हमारे शाह साहब सैयद कासिम शाह साहब बाबा मोहम्मद असाद साहब दो बाबे असाद साहब हैं और एक साहब जमशेद साहब और भी जिन्होंने भी इस चीज़ का ये इंतजाम किया है तेरी रज़ा के लिए तेरे देन से तेरे करम नाज़ी से या अल्लाह तू इनकी तरफ से कबूल फरमा इनके पेशवाओं की कबूल या अल्लाह जो बीमार है भाई जो बीमार है ज़्यादा या अल्लाह रोज़ ज़मीन के बीमारों को शिफा अता फरमा इस इलाके में जितने भी बीमार हैं या अल्लाह सब तेरी नज़र पाक में सब जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह जो भी अपना वक्त कीमती निकाल कर आए हैं या अल्लाह माएँ बहनें हों कोई भी हो उनकी दर्जात या अल्लाह बुलंद और बाला और आला फरमा या अल्लाह इनके रिज़्क़ में रोज़गार में अमल में कारोबार में और भी 7,000 बरकरार को नज़र फरमा या अल्लाह ऐसी प्यारी नूरानी महफिल हर मोमिन मुसलमान को इधर से जाने की तौफीक अता फरमा हर शख्स या अल्लाह यही चाहे कि मैं भी सज जाता हूँ ऐसी प्यारी नूरानी महफिल को अपने महबूब की सुभान अल्लाह लाडले महबूब जिसके लिए सब कुछ हराने बने जना बनाया है हज़रत साहब ने अपने खिताब में फरमाया अल्लाह ताला ने सिर्फ दो ही जलसे किए अलस्तु भी रब्बिकुम फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब हूं तो यहूदी सारा फराज नसरानी सब बोले सबसे पहले हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम सुभान सिफात अंबिया अलैहिस्सलाम इसकी अपने लिए तो कायनात के दूल्हा के लिए सिर्फ पाक पैगंबरों से पूछा मैं जब तुम्हें किताब सबसे पहली मिलाद आपसे पूछी थी मिलाद सबसे पहले की किसने तुम बोलो ना कुरान पाक को पढ़ो ना तो तुम्हें समझ आ जाएगी सबसे पहले वैसा हज़रत मीसा नबीय्यीन की आयत करीमा को पढ़ो ना उसको देखो समझो ना सुभान अल्लाह फिर उसके जो है ना सरकार के सहाबा भी मनाते रहे हैं फिर बड़े-बड़े आशिकीन मनाते रहे सरकार के सामने मनाते रहे हैं सुभान अल्लाह कायनात का दूल्हा पीर के दिन खुद अपना रोजा रखा करते थे पीर के दिन अपना खुद रोजा रखा करते थे सहाबा फरमाते हैं अल्लाह के लाडले महबूब जुम्मे का दिन कितना बड़ा अजीम होता है उस दिन आप जब रोजा नहीं रखते फरमाती हैं ये मेरी पैदाइश का दिन है पीर का दिन मेरी आप ये मिलाद है और क्या है और क्या मिलाद के नसीब होते हैं क्या कायनात की दूल्हा की सुभान अल्लाह और सारी दुनिया मनाती आई है सारे अंबिया अपने अपने ज़माने में मनाते आए हैं तो तुम लोगों को जो अशोक लोग हैं वो क़यामत तक मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह या अल्लाह मस्किनों की दुआओं को कबूल फरमा या अल्लाह टूटी फूटी दुआएं जो की हैं या अल्लाह इनको कबूल फरमा ले या अल्लाह जितने
تیرے نیک بندے آئے ہیں یا اللہ ان کے سارے یا اللہ سب کی خالی جوڑیوں کو اپنے اپنے سے مالا مال فرما لے یا اللہ خاص کر کے ان کی روحانیت میں علم میں عمر میں مزید اضافہ فرما یا اللہ خاص کر کے علاقے کے اوپر ملاد شریف کی برکتوں سے اور بھی زیادہ اس علاقے کو مالا مال نور فرما ہر مومن مسلمان کو اپنی گلی گلیوں میں اپنے لاڈلے محبوب کی ملاد شریف اور 11ویں شریف کی ان کو سمجھ عطا فرما حضور دستگیر بادشاہ فرماتے ہیں میری 11ویں شریف کی کسی نے مانگ کے 2 لوگ میں نے کھا لیا نا میرے اوپر واجب ہے میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا سبحان اللہ حضور دستگیر بادشاہ کی میں آپ کو بات سنائی ہے بہت بڑی شان کے بارے میں بہت بڑی شان کے بارے میں جس وقت بھی آپ ان کو پکارو گا صحیح طریقے سے اسی وقت سامنے آئیں گے سب کا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم یا الہ العالمین اس وقت جتنی دعائیں تیری بارگاہ میں کی ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب کی قبول و منظور فرما یا الہ العالمین جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے جو بھی ان کے دلوں میں تمنا ہے مرادیں سب کی خالی جولیوں کو مرادوں سے بھرتے ہیں حضور غوث اعظم کے صدقے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما یا الہ العالمین خصوص ہمارے قبلہ شاہ صاحب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما مولا ان کو درازی عمر میں خیر عطا فرما ان کا سایہ ہم پر تادائر قائم و دائم فرما یا الہ العالمین جتنے مرد و خواتین اس محفل میں شریک ہیں جو ارادے لے کر آئے ہیں تمنے مرادیں لے کر مولا سب پر اپنا خاص کرم فرما خصوص ہمارے پاس سب پر کرم فرما کی میلاد فرما یا الہ العالمین خصوص ہمارے قاسم شاہ صاحب کے والدین کے بے حساب مغفرت فرما جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے سب کی بے حساب مغفرت فرما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن المعد والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا میں تمام